السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کل ہمارے ہاں ایک پروگرام ہوا ہے روزہ رمضان کے بارے میں، سوال و جواب کی شکل میں۔ پروگرام تقریباً 1 گھنٹے کا ہے، لیکن اس پروگرام کو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس اختصار کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ پہلا سوال ہے کہ ماہ رمضان کے فضائل کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک، رمضان دوسرے رمضان تک، بیچ کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یعنی وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے 5 نمازوں کی وجہ سے، جمعہ کی وجہ سے اور رمضان کی وجہ سے، اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو۔ اسی طریقے سے رمضان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، شیاطین کو اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکی میں آگے بڑھنے والے، نیکی کے لیے کوشش کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی میں کوشش کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور ایسا ہر رات ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ روزانہ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزادی بخشتا ہے۔ اور اس رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کر کے۔ اور رمضان ہی مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اور بہت سارے فضائل۔ دوسرا سوال، روزے کی کیا فضیلت ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ روزے کے فضائل میں بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک وہ اپنی نیکی کا بدلہ پاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بہت سارے اعمال میں دکھاوا ہے، لیکن روزے میں کوئی دکھاوا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کو مشک عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزے کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا روزہ بھی اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشی کے لیے رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے روزے کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا کوئی 70 سال میں چل کر پہنچے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ جو اللہ تعالیٰ رکھواتا ہے تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارا دل صاف ہو جائے، تمہارے اندر تقوی آ جائے، نیکیاں کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور برائیوں سے تم رک جاؤ۔ تیسرا سوال ہے کہ کس تیاری کے ساتھ ہم رمضان کے استقبال کریں، رمضان کے آنے سے پہلے ہم کیا کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے
کسی بڑے آدمی کی، بڑے مہمان کی، معزز مہمان کی جب آمد ہوتی ہے تو کس طرح سے ہمارا پورا گھر خوشیوں میں جھومتا ہے، اس انداز سے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اتنی ساری برکات اور فیوض اور نیکیاں اور مغفرتیں، اللہ کی رحمتیں اور جنتیں لے کر کے آ رہا ہے۔ اس تصور سے ہمیں خوشی محسوس کرنا چاہیے، اور رمضان کے اندر جتنی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کو ذہن میں رکھ کر کے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی خطہ بنا پلاننگ کر لینی چاہیے کہ رمضان میں ہمیں کب کب کیا کیا کرنا ہے، تاکہ اس وقت میں آپ وہ کام کریں اور کوئی چیز آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو پوری پلاننگ اور خطہ پورا بنا لینا چاہیے رمضان کے آنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے خالص دل کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں۔ چوتھا سوال ہے رمضان کے مہینے کو ہم کس طرح گزاریں کہ کامیاب ہو جائیں اور ہمارے گناہ بخش دیے جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں ہے جس میں آپ ممبر پر چڑھے تو آپ نے 3 بار آمین کہا۔ صحابہ نے سوال کیا تو اس میں سے آپ نے 1 بار آمین تب کہا، فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کے گناہ بخش نہ دیے جائے۔ تو رمضان کا مہینہ جب آئے تو آپ بالکل نیکیوں میں لگ جائیں۔ اس قدر قرآن پاک کی تلاوت، 5 وقتہ نمازیں، صبح سے لے کر کے فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کوئی کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی چیز استعمال نہ کریں، غیبت چغلی جھوٹ سے پرہیز کریں، جسمانی روزے کے ساتھ ساتھ روحانی روزہ بھی رکھیں، 5 وقتہ نماز، نوافل، قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ و خیرات، تراویح، آخری راتوں میں جاگنا، عبادت کرنا، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا، توبہ استغفار کرنا، شرک سے توبہ کرنا، سنتوں کی اتباع کرنا، لوگوں سے ملنا ملانا، لوگوں کی ضروریات میں کام آنا، بیماروں کی بیمار کلسی کرنا، جنازے میں حاضر ہونا، غریبوں اور مسکینوں کو کھلانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، الغرض نیکیوں کے جتنے کام ہیں آپ رمضان میں زیادہ سے زیادہ انداز سے کریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اجر کی امید رکھتے ہوئے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے، تہجد کی نماز پڑھے، تراویح پڑھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 5واں سوال ہے اصولی طور پر روزہ توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بہت گنا سکتے ہیں، لیکن موٹی بات، تمام طرح کی چیزیں کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نمبر 1۔ دوسرے، بیوی سے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرے، اپنی خواہش اور طاقت سے منی نکالنے سے، استمنا بلیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے استمنا بلیت ہو، چاہے بیوی سے بوس و قرار کرتے وقت، یا کس طریقے سے آپ کی اپنی خواہش سے اگر منی آپ نکالتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حیض و نفاس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ موٹی باتیں ہیں اور اصولی باتیں ہیں، اور اس کے تحت بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ 6واں سوال ہے جن چیزوں سے ہم کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا ہے تو روزہ ٹوٹنے کے شرائط کیا، کب ان سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کو علم ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ اگر اسے علم ہی نہیں ہے، کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ فلاں چیز کوئی باریک چیز جو روزہ ٹوٹتا ہے اسے نہیں پتا تھی، اسے وہ چیز استعمال کر لیا، تو اگر آپ کو علم ہے کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے تبھی ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ آپ روزے سے ہیں، تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے اگر بھول کر کھا پی لیا، بھول کر کوئی روزہ توڑنے والی چیز استعمال کر لی، آپ کو یاد ہی نہیں، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرے یہ کہ وہ چیز آپ اپنے اختیار سے، اپنی طاقت سے استعمال کر رہے ہیں، تب روزہ ٹوٹے گا۔ کسی دباؤ میں زبردستی کسی نے آپ سے کوئی کام کروا دیا، یا آٹومیٹک ہو گیا، مکھی گھس گئی، مچھر گھس گیا پیٹ میں، کلی کرتے وقت پانی چلا گیا، تو جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
کیا امور ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن عوام میں مشہور ہے کہ ٹوٹتا ہے؟ صاحب سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عوام سمجھتے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، زیادہ دھوپ لگ جائے تو سر جو ہے کپڑا بھگا کر کے سر میں پٹی باندھ لینے سے یا کپڑا بھگا کر کے پورے بدن میں لپیٹ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پورے دن میں کسی بھی وقت مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، منجن استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر حلق کے اندر نہ جائے تو، ناخن کاٹنے سے، بال کاٹنے سے اور بہت ساری چیزیں، گالی دینے سے گناہ ملتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن عوام سمجھتی بیوی کا بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر آپ حد سے آگے نہ بڑھیں تو۔ 8واں سوال ہے کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ مریض کو اجازت ہے روزہ، اگر اس کی بیماری بڑھی ہوئی تو روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ مسافر کو اجازت ہے، سفر میں ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، روزہ رکھنے میں پریشانی ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں، آپ بعد میں روزہ رکھ لیں۔ ایسے ہی حائضہ عورت، اجازت کیا، اس کو تو بالکل نہیں رکھے گی، حائضہ عورت روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں روزہ رکھے گی۔ نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں رکھے گی۔ حاملہ عورت اگر ہم حمل کے وقت جو ہے بچے کے لیے خطرہ ہے تو روزہ نہ رکھے، چاہے تو بعد میں رکھے۔ دودھ پلانے والی عورت سے دودھ نہیں ہو رہا ہے، کھانا نہ کھائے تو چاہے تو نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھے۔ اور بزرگ آدمی ہے جو بوڑھا کھوسٹ ہو چکا ہے، اس کو بھی اجازت ہے کہ نہ رکھے، ظاہر بات ہے رکھے گا تو وہ جیے گا نہیں، نہ اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے تو وہ اپنے روزے کے بدلے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ ایسا کوئی دائم المریض ہے، ڈاکٹر نے گھوشت کر دیا کہ تم مریض ہو، روزہ نہیں رکھ پاؤ گے، تو ایسا شخص بھی روزہ نہیں رکھے گا، اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ حالت سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے توڑنا؟ حالت سفر میں عام حالات میں حالت سفر میں آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، بعد میں رکھیں۔ اگر کوئی ذرہ برابر آپ کو پریشانی نہیں ہے، ذرہ برابر سفر میں، تو رکھ لینا افضل ہے، اور اگر پریشانی ہے تو نہ رکھنا افضل ہے۔ بلکہ بسا اوقات اگر زیادہ پریشانی اور آپ روزہ رکھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ تو سفر میں اگر مشقت ہے تو روزہ نہ رکھے، نہ مشقت ہے تو رکھ لینا افضل ہے۔ اسے اجازت ہے، مشقت ہو یا نہ ہو، آپ چاہے رکھے چاہے نہ رکھے، بعد میں رکھے۔ 10واں سوال ہے ایک آدمی نے سعودی عرب میں روزہ رکھا اور پھر سفر کر گیا انڈیا، تو ظاہر بات ہے انڈیا جب پہنچے گا تو وہاں ایک دن بعد ہے، تو کیا وہ سعودی عرب کے حساب سے اپنے روزے کو ختم کر لے یا انڈیا کے حساب سے اپنا ایک روزہ بڑھائے گا؟ تو صحیح بات ہے کہ وہ انڈیا کے حساب سے اپنا روزہ بڑھائے گا، کیونکہ وہ جہاں ہے اسی حساب سے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایک آدمی دن میں کسی وقت، پہلے تو وہ سفر میں تھا، روزہ نہیں رکھا تھا، سفر سے واپس آ گیا، ایک حائضہ عورت جو روزے سے نہیں تھی دوپہر میں حیض سے پاک ہو گئی، نفاس والی عورت پاک ہو گئی، ایک بیمار تھا وہ عصر کے وقت اچھا ہو گیا، تو اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا پورا دن کھائیں پیئیں گے یا ابھی وہ اچھا ہو جانے کے بعد روزے کے احترام میں رکے رہیں گے، نہیں کھائیں گے؟ تو اس میں کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ روزے کے احترام میں رکے رہیں گے، نہیں کھائیں گے، لیکن اس میں صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ نہیں رکیں گے بلکہ کھائیں گے، البتہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کھائیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کا احساس نہ ہو۔ 13واں سوال یہ ہے کہ مسکین کو جو کھلانا ہر روزے کے بدلے، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک مہینے میں کھلانے کا جتنا خرچہ آتا ہے اتنا روپیہ کسی مریض کو دے دیں، کسی پریشان حال کو صدقہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الگ سے روپیہ صدقہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن نے کھلانے کا حکم دیا، آپ کو کھانا ہی کھلانا۔ 14واں سوال ہے کیا شروع رمضان میں ایک بار ہی نیت کافی ہے یا ہر رات الگ الگ نیت کرنی پڑے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے۔ تو
اکثر علماء کا یہ کہنا ہے محققین کا کہ شروع رمضان میں اس نے ایک بار نیت کر لی تو پورے رمضان کے لیے کافی ہے، ہر روز نیت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو الگ الگ کرنا پڑے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار نیت کر لے پورے رمضان کے لیے کافی ہے، وہ اس شرط پر کہ بیچ میں وہ بیمار نہ ہوا ہو، بیچ میں وہ سفر پر نہ گیا ہو جس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑا ہو۔ اگر بیچ میں روزہ توڑا ہے تو اس کو پھر سے نیت کرنی پڑے گی، اگر بیچ میں روزہ نہیں توڑا ہے تو شروع رمضان کی نیت اس کے لیے کافی۔ کسی نے روزہ توڑنے کی قطعی نیت کر لی، بالکل پکا کہ میں روزہ توڑنے جا رہا ہوں، نیت بالکل ختم، بقالے کیا بقالہ بند ہے، ہوٹل بند ہے، یا اس کو سواری نہیں ملی جہاں تک پہنچ کر وہ کھانا کھا لے، پانی پی لے، اس کے بعد کچھ نہیں، یا کسی نے منع کر دیا لیکن اس کی پکی نیت تھی کہ وہ روزہ توڑ دیا، تو اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ ابھی اس کا روزہ نہیں، وہ بعد میں بھلے ہی اس کو کوئی چیز نہ ملی تو روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں، البتہ اس کو رکے رہنا چاہیے، لیکن چونکہ اس نے روزہ کی نیت توڑ دیے اس کے اس کا روزہ ختم ہو گیا، اس کو ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، اس کی نیت ٹوٹ گئی تو روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی افطار کا وقت ہو گیا، ابھی اس کے پاس کچھ نہیں، سفر میں ہے، مثلا بس میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کچھ نہیں، تو کیا کرے گا؟ کچھ نہیں، نیت کر لے کہ ہم نے روزہ افطار کر لے، اس کا روزہ افطار ہو جائے۔ 17واں سوال، ایک آدمی نے تحقیق کیا، بر میں رہتا ہے، کسی جنگل میں رہتا ہے، کہیں صحرا میں رہتا ہے، اکیلے اس کا گھر، تحقیق کیا، بدلی تھی کہ صاحب دن ڈوب گیا، اس کی تحقیق صحیح بات، اور اس نے افطار کر لیا، بعد میں دن نکل آیا تو کیا کرے؟ ابھی کوئی بات نہیں، بات دن نکل آئے تو نہیں کھائے گا، لیکن اس نے جو روزہ توڑا تو اس کا روزہ ہو گیا، اب اسے اس کے روزے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس نے تحقیق کی تھی، تحقیق کے بعد اسے پتا چلا کہ دن ڈوب گیا، اس نے افطار کر لیا تو خلاص اس کا رمضان ہو گیا۔ لیکن اگر شک میں کیا تھا تو اس کو پھر سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ شک اور تحقیق میں فرق ہے۔ افطاری اور سحری دو چیزیں ہیں رمضان میں، اس میں کون سی چیز جلدی کرنا افضل ہے، کون سی چیز تحقیق کرنا افضل ہے؟ افطاری میں جلدی کرنا افضل ہے، افطاری کا وقت ہو جائے آپ فوراً افطاری کریں۔ کچھ لوگ جو تاخیر کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے، اور سحری میں تاخیر کرنی چاہیے، 50 آیت اس کے بعد پڑھ لیں، اتنی تاخیر ہو 50 آیتیں پڑھ لیں، یہ نہیں کہ 2-2:30 بجے اٹھ کر کے سحری کر لیں، غلط ہے، سحری میں تاخیر کریں، افطار میں جلدی کریں۔ زبان سے روزے کی نیت کا کیا حکم ہے؟ زبان سے روزے کی کوئی نیت ثابت نہیں، دل میں نیت کرنی ہے، نویت بصوم غدن، اس طرح کے الفاظ کا ثبوت نہیں، آپ دل میں نیت کریں۔ اذان ہوتے ہوتے سحری مکمل کرنا یا کھانا پینا کیسا ہے؟ اگر آپ کو کوئی کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے اذان ہوتی تو بھاگ کر پانی پیتے، غلط بات، اذان ہو گئی خلاص۔ ہاں اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مؤذن تھوڑا پہلے اذان دیتا ہے احتیاطاً، تو آپ اپنا کھانا مکمل کر لیں، پانی پی لیں، لیکن آپ کو پکا پتا ہے کہ یہ مؤذن باقاعدہ ٹائم پر اذان دیتا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا پی سکتے، جو کچھ بھی آپ کھا پی رہے ہیں اس سے آپ کو رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے، رمضان کو ہم تک پہنچائے، رمضان کی خیر برکات سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے گناہوں کو بخشے رمضان میں، مسلمان جو مشکل میں، اللہ تعالیٰ رمضان کے ایام میں اپنی خاص برکات سے مسلمانوں کی مظلومیت کے دن ختم کرے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔